جی تو کہانی شروع ہوتی ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی بیٹرکس کو محل سے نکال دیا تھا۔ جیسے ہی بیٹرکس محل سے جاتی ہے تو اس کے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگتے ہیں۔ رانی اپنی بیٹی بیٹرکس کے آنسو سنبھال کر اس کی یادوں کے طور پر رکھ لیتی ہے۔ ملکہ جب بھی اپنی بیٹی کے آنسو ان موتیوں کو دیکھتی ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ جونس کو بتاتا ہے کہ رانی بیٹرکس کے جانے سے بہت زیادہ دکھی اور اداس ہے۔ بادشاہ جونس کو بتاتا ہے کہ وہ بھی بہت دکھی ہے کیونکہ اس کو اپنی بیٹی کو محل سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ بادشاہ جونس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بادشاہ نے بیٹرکس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا لیکن بیٹرکس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ جونس کو بتاتا ہے کہ آج آپ کے ہاتھوں جب ہم نے اپنی بیٹی بیٹرکس کے آنسو دیکھے تو پھر ہم اور زیادہ اداس ہو گئے۔ ملکہ جونس کو کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے وہ آنسو دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی بیٹرکس کے آنسو ہیں۔ ملکہ جونس سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری بیٹی بیٹرکس کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے، وہ کہاں ہے، تو آپ ہمیں بتا دیں۔ جونس کہتا ہے کہ اس کو یہ تو نہیں پتا کہ شہزادی بیٹرکس کہاں ہے، لیکن اس کو یہ آنسو ایک ڈبے میں ڈال کر ایک بوڑھی عورت نے دیے تھے جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ رہتی ہے۔ جونس ملکہ کو بتاتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہ شہزادی جیسی بالکل نہیں ہے۔ بادشاہ جونس کو کہتا ہے کہ یہ ہماری بیٹی کے ہی آنسو ہیں، تو کیا آپ ہمیں مہربانی کر کے اس بوڑھی عورت کے پاس لے کر جا سکتے ہیں؟ جونس بادشاہ اور ملکہ سے کہتا ہے کہ میں ضرور آپ کو جنگل میں لے جاؤں گا۔ پھر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ جنگل لے کر جاتا ہے، لیکن جنگل کا راستہ بہت عجیب ہوتا ہے اور جونس راستہ بھول جاتا ہے۔ لیکن چلتے ہوئے کچھ ہی دیر بعد جونس کو ان ہنسوں کی آواز آتی ہے جو اس نے پہلے بھی جنگل میں سنی تھی۔ جونس ملکہ اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر یہاں انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ جونس ان ہنسوں کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی بڈھی عورت کی بدصورت بیٹی ہے جو کہ ہنسوں کے ساتھ جنگل کی طرف ہی جا رہی ہے۔ جونس اس عورت کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب تو میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا اور میں ضرور اس بڈھی عورت کے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ بڈھی عورت کی بیٹی جنگل میں ایک خاص جگہ پر جاتی ہے اور جونس ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اپنے ارد گرد دیکھتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ نیچے کرتی ہے اور اس کے اندر سے ایک بہت خوبصورت سنہرے بالوں والی شہزادی نکلتی ہے، جو کہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس کے سنہرے بالوں کی چمک پورے جنگل میں دکھائی دیتی ہے۔ جونس اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور یہ لڑکی جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ اچانک ہی وہ لڑکی دکھی ہوتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے موتی گرنے لگتے ہیں۔ جونس یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو اس نے اپنے سپنوں میں دیکھا تھا، جو کہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اور جب وہ روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے موتی گرتے ہیں۔ جونس سمجھ گیا کہ یہ تو شہزادی بیٹرکس ہے جس کو ہم ڈھونڈنے آئے ہیں۔ جیسے ہی جونس یہ سب کچھ بتانے کے لیے مڑتا ہے تو اس کا پاؤں ایک ٹہنی کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے شور سے شہزادی بیٹرکس چونک جاتی ہے اور وہ جلدی سے اپنا بھیس بدل لیتی ہے اور بھیس بدل کر جلدی سے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ جونس بیٹرکس کا پیچھا کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن بہت ہی جلد بیٹرکس وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ جونس دکھی ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جلدی سے گھر آتی ہے اور آ کر بڈھی عورت کو ساری بات بتاتی ہے۔ بڈھی عورت اس کو کہتی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ پہلے سے پتا ہے۔ وہ ہنستی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہارے برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ بڈھی عورت اس کو کہتی ہے کہ تم اندر جاؤ اور کپڑے بدلو اور ان کے آنے کا انتظار کرو، وہ تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ بوڑھی عورت کی باتیں سن کے بیٹرکس بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ جلد ہی اس کی بات مان کر اندر چلی جاتی ہے اور وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کے والدین آ رہے ہیں۔ جونس جلدی سے واپس آ کر بادشاہ اور ملکہ کو یہ ساری حقیقت بتاتا ہے کہ اس نے جنگل میں کیا دیکھا۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کر بہت یقین سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی بیٹرکس ہی ہے، جلدی سے ہمیں وہاں لے جاؤ۔ جونس ان کے حکم کو مانتا ہے اور جلد ہی ان کو بڑھیا کے گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ بوڑھی عورت ان کو اندر آنے کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس کے ساتھ اندر آ جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت ان کو بتاتی ہے کہ بیٹرکس 3 سال سے اس کے پاس ہے اور وہ اس کی بہت مدد کرتی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، بہت محبت کرنے والی ہے۔ عورت ان کو بتاتی ہے کہ بیٹرکس 3 سال سے اس کا ہاتھ بٹا رہی ہے اس کے سارے کاموں میں۔ وہ بیٹرکس کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹرکس بیٹی باہر آؤ اور آ کے اپنے والدین سے ملو۔
بیٹرکس اپنے پہلے جیسے خوبصورت انداز میں باہر آتی ہے، گولڈن سنہرے بال، سفید رنگت کے ساتھ۔ جونس یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کو اس نے اپنے سپنوں میں دیکھا ہوتا ہے۔ ملکہ اور بادشاہ اپنی بیٹی بیٹرکس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اسے گلے لگاتے ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹی بیٹرکس سے معافی مانگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے تمہیں دوبارہ اپنے پاس پا لیا۔ بادشاہ بہت دکھی ہوتا ہے اور اپنی بیٹی بیٹرکس سے معافی مانگتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی بیٹرکس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کے بعد بیٹرکس بادشاہ کو بتاتی ہے کہ اس بوڑھی عورت نے کس طرح 3 سال اس کو اپنے پاس رکھا اور اس کی مدد کی اور اس کو بہت کچھ سکھایا۔ اس کے بعد بادشاہ اور ملکہ اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بیٹی کا خیال رکھا۔ بادشاہ اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو دوں گا جو بھی آپ چاہیں گی، آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت مسکراتی ہے اور اچانک سے ایک بہت ہی خوبصورت پری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہی پری ہوتی ہے جو بیٹرکس کے پیدا ہونے پہ بیٹرکس کو انعام کے طور پہ وہ موتیوں والے آنسو دیتی ہے۔ وہ بادشاہ کو بتاتی ہے کہ آپ نے بیٹرکس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، آج آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے آج اس بات کا سبق مل گیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ پری کہتی ہے کہ بیٹرکس بہت ہی رحم دل اور مہربان لڑکی ہے، اس لیے میں بیٹرکس کو اس کے مہربان ہونے پر یہ گھر انعام دینا چاہتی ہوں۔ جلد ہی وہ چھوٹا سا گھر ایک بہت ہی خوبصورت محل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹرکس مسکراتی ہوئی جونس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، تم نے مجھے میرے ماں باپ سے ملنے میں بہت مدد کی ہے۔ جونس بیٹرکس کو بتاتا ہے کہ تم وہی لڑکی ہو جس کو میں ہمیشہ اپنے سپنوں میں دیکھتا ہوں، بہت خوبصورت ہو۔ یہ سب سننے کے بعد شہزادی اور جونس مسکراتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد جونس پھر سے فرانسیا محل کی طرف آتا ہے، لیکن اس بار وہ بادشاہ اور ملکہ سے ان کی بیٹی بیٹرکس کا ہاتھ مانگنے آتا ہے۔ وہ ان کو کہتا ہے کہ میں بیٹرکس سے پیار کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر بادشاہ اور ملکہ خوش ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی بیٹرکس کی شادی جونس سے کروا دیتے ہیں۔ جونس اور بیٹرکس بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ شادی کے بعد اسی گھر میں رہتے ہیں جو پری نے ان کو انعام کے طور پر دیا ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. Please like and subscribe my channel.